بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج بہت دل آزردہ ہے اور میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان سارے جسد واحد کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس طرح فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جس طرح برما کے مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اور ان پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی، جس طرح بھارت کے شہر گجرات میں مسلمان بچیوں کی ہزاروں کی عزتیں لوٹی گئی، ان کے گھر لوٹے گئے، کتنے مسلمان جو تھے تہہ کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ پچھلے دنوں بھی 4 مسلمان جو تھے ان کو پکڑا اور اس شک میں کہ انہوں نے گائے ذبح کیا ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ چند روز پہلے بھارت کا جو شہر ہے بنگلور، یہ صوبہ کرناٹکا ہے، وہاں پہ ایک بدبخت جو تھا اکھنڈ سری نواس مورتھی، یہ ان کا MLA ہے، ان کی اسمبلی کا ممبر ہے، اس کا بھانجا ہے نوین۔ اس نوین خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی، اور اس سے پہلے بھی یہ کرتا رہتا تھا تو مسلمان مشتعل ہوئے۔ ان کا حق تھا، انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کے نتیجے میں اس وقت اسی دن 4 مسلمان پہلے شہید ہو گئے۔ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ درجنوں مسلمان جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا اس وقت تک، اور بھارت کا جو میڈیا ہے اس پہ حکومت کا کنٹرول ہے، وہ خبریں باہر آنے نہیں دے رہے۔ اور اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو مسلمان بھی اس احتجاج میں شریک ہوگا یا کوئی اس کے خلاف آواز بلند کرے گا، اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی اور اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ یہ ظلموں کی انتہا ہے اور پورا عالم اسلام خاموش ہے، بلکہ میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ابھی تک دختر بدحال تجھ کو یاد کرتی ہے، ابھی تک عصمت پامال تجھ کو یاد کرتی ہے، اور نہا خانہ دل کو مورد عالم کرتی ہے۔ مسلمان تیری غیرت کے ماتم میں صبح کو شام کرتی ہے۔ مسلمان بچیوں کا وہاں یہ حال ہے۔ اور وہ جو تھا نا کہ حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے کہا تھا، وہ لٹی لٹی مساجد وہ تباہ خانقاہیں، شب و روز تک رہی ہیں میرے غازیوں کی راہیں، جہاں گردنیں کٹی ہیں، جہاں عصمتیں لٹی ہیں، کسی میر کارواں کو وہ پکارتی ہیں راہیں۔ آج پھر کسی سلطان محمود غزنوی کی ضرورت ہے، کوئی عالم اسلام سے اٹھے، لیکن عالم اسلام کے ممالک جو ہے وہ تو بلا کے مودی کو اپنے ایوارڈ دے رہے ہیں۔ یہ کس بات کا ایوارڈ ہے کہ مسلمانوں کے خون تم نے بہایا ہے؟ سارا امت مسلمہ بے چین ہے۔ حکومتوں کو بھی اپنی غیرت دینی اور ایمانی کا ثبوت دینا چاہیے۔ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی بھارتی ہائی کمشنر کو بلایا اور ہم نے احتجاج کر دیا ہے، بس۔ یہ احتجاج کم از کم ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اپنا UNO ہے اس کی سلامتی کونسل کی قراردادیں جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ اب تو 100 کے قریب قراردادیں ہوگی جو ردی کی ٹوکری میں ڈالی ہوئی ہیں، بھارت نے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہ OIC کہاں سو گئی ہے؟ یہ نکلیں، ہم مسلمان ہیں، یہ کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ یہ حکومتیں جو ہیں یہ آنی جانی ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، رب کہتا ہے ہم حکومتوں کو یہ نظام بدلتے رہتے ہیں صبح و شام، یہ جو لوگوں کے درمیان ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس پہ بھرپور احتجاج۔ اور میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ خدا کے لیے یہ YouTube پہ، فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ جو ذرائع ماڈرن ہو سکتے ہیں UNO اپنی بھیجیں، آپ اپنے جو ہے احتجاج ریکارڈ کروائیں، دنیا بھر میں احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جو اس وقت ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، جو ڈنمارک میں ہیں، جو سارے اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہیں، فرانس میں ہیں، دنیا بھر میں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ سارے احتجاجی جلوس نکالیں اس معاملے پہ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے۔ اس پہ خاموش نہیں رہنا۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو یہاں پہ پچھلے دنوں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک عالم دین جو تھے، انہوں نے کوئی اپنا نقطہ نگاہ کا اظہار کیا تھا، نعوذ باللہ، انہوں نے کوئی گالی نہیں دی تھی، کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، لیکن ادب سے گرا ہوا ایک فقرہ جو تھا اس پہ بھی ساری قوم جو احتجاج کے لیے کھڑی ہوگی۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہے۔ ایک بدبخت نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستانی نے بھی حملہ کر دیا. اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی جو غلطی ہوئی تھی اور اس پہ اللہ نے گرفت کی، اور اس طرح کی بکواس قرآن کے خلاف کی. خدا کے لیے اگر یہ معاملات وقت پہ اس پہ ایکشن نہیں لیا جائے گا یہ بہت نقصان پہنچ جائے گا. آپ یہ دیکھیں، اگر ممتاز قادری کے مسئلے میں جو مسئلہ ہوا تھا اس وقت اس ملزمہ کو بر وقت قانون سزا دے دیتا اور وہ سزا اس کو ہو جاتی تو یہ بعد کے جو واقعات ہیں یہ نہ ہوتے. کتنے لوگوں کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے. وہ ان تمام ادارے میں کہتا ہوں جو ممتاز قادری کی شہادت میں بھی ملوث تھے وہ بھی اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ دیکھیں گے. اس دنیا میں بھی ان کا انجام دیکھیں گے، آخرت میں تو انجام ہے ہی ہے. یہ میں قرآنی الفاظ بتا رہا ہوں. تو اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بھرپور اس معاملے پہ احتجاج کرے، پاکستانی حکومت احتجاج کرے، مسلمان مملکتیں جو ہیں، ریاستیں جو ہیں مسلمان، وہ ساری OIC کو بلائیں. اگر اس طرح چپ رہیں گے تو پھر اسی طرح ہوا تھا جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا تھا تو وہ اس وقت بھی یہی سازشیں ہوتی تھی کہ کوئی ایک جو تھا خاموش ہو جاتا تھا، وہ کہتا دوسرے کو مار پڑ رہی. اس وقت جب خلافت ختم ہوئی تھی اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. مسلمان ممالک جو ٹیپو سلطان چیختے رہے تمام مسلمانوں کو، حکومتوں کو کہ میرا ساتھ دو، اس وقت اگر وہ ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ بات نہ ہوتی. پاکستان کیوں بنا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یہ غازی علم الدین شہید والا واقعہ ہوا تھا تو علامہ اقبال نے اس وقت قائد اعظم سے کہا تھا یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، یہ غازی عبدالقیوم والا واقعہ جو ہو گیا یہ واقعات بڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں. ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے جہاں ہم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے غازی علم الدین شہید اور غازی عبدالقیوم کی جو شہادتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جانیں انہوں نے جو قربان کی تھی، اس کے صلے میں یہ مملکت ہمیں دی گئی تھی. یہ مملکت خدا داد یہ دنیا کی واحد مملکت ہے جس کا مذہب ریاست کا اسلام ہے. ریاست کا مذہب اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس پہ حملہ ہو جائے گا، جب رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اور میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت سے وابستہ ہے. خدا نے خواستہ اس میں ہم نے کوتاہی کی، اس ریاست کا باقی رہنا، اس کی بقا جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی حکومت فوری طور پر OIC کو لکھے، ان کا اجلاس بلایا جائے. یہ کب تک مسلمانوں کا خون بہتا ہوا ہم دیکھیں گے. بھارت میں جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسلیں ختم کی جا رہی ہیں، کشمیر میں نسلیں ختم کی جا رہی ہیں. اللہ کے واسطے، اللہ اور رسول کے نام پہ میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے مسلمان تمام ممالک جو ہیں وہ کوئی طیب اردغان اللہ تعالیٰ ان میں کوئی اور بھی پیدا کر دے. اسے کتنی جرت کے ساتھ یہ کام کیا ہے. یہ آیا ہے وہ جو صوفیہ ہے اس میں کیسا اس نے 70 سال بعد اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، کیسا خوبصورت درود پڑھا ہے. ہر لمحے ساری امت اس کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ طیب اردگان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی جس طرح اس نے جا کے UNO میں اس وقت خطاب کیا تھا، غیرت دینی کا مظاہرہ کیا تھا، اب بھی اسی درجے کا احتجاج جو ہے وہ کرے. اور پوری پاکستانی قوم یہ نہیں ہے کہ 5 منٹ کی خاموشی اختیار کرے، نہیں، یوم بددعا منائیں. یہ کل جمعہ چھوڑ دیں فوری. اگر حکومت آج شام تک نہیں اعلان کر سکتی، آئندہ جمعہ جو ہے اس کو یوم بددعا کے طور پر منائیں. اللہ کے واسطے کل 14 اگست ہے، کل یوم پاکستان ہے، کل چلیں آپ منا لیں. اگلا جمعہ جو ہے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، دنیا میں جہاں جہاں ہیں پاکستانی وزیر اعظم اور صدر لوگوں سے جو ہے وہ درخواست کریں کہ اس دن ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ مومنوں کا ہتھیار ہے، دعا اس کو بھی استعمال کریں، دنیاوی جتنے طریقے ہیں وہ بھی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرا دل بہت دکھا ہوا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری راتوں کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں. میں رات بھر جاگ کے بیٹھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کل کو قیامت کے دن منہ دکھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ناموس کی حفاظت نہ کر سکے، ہم اور کیا کریں گے؟ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ میں تو اب پچھلے 50 سال 55 سال اس بات کے گواہ ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت اور آپ کی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنگ لڑی، عدالتوں میں، عدالتوں سے باہر بھی. اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس کام میں لڑتا ہوا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس وقت جو ہے وہ طریقے استعمال کرو.
پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہمارے اوپر کیا قیامت بیت رہی ہے، کس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ وہاں کی بیٹیاں، معصوم بیٹیاں جن کی عزتیں لوٹی جا رہی، وہ تمہاری طرف دیکھ رہی ہیں، وہ بار بار دیکھ رہی ہیں۔ وہ معصوم بچے جو وہاں پہ ذبح، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر وہی حفاظت کرتے ہوئے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، خبریں بند کی جا رہی، اللہ کے واسطے اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔